دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه۔ اولاد نافرمان ہے، برادری کا شکار ہے، اس کی ہدایت کے لیے قرآن حکیم میں سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کوئی عمل بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی اولاد کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ والدین کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی والد اپنی اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باپ کی دعا جو اولاد کے حق میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے۔ والدین کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کیا کریں، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی دین اسلام پر استقامت کے لیے، ان کو کسی قسم کی محتاجی سے بچانے کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر آفتوں سے، ہر پریشانیوں سے، ہر تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ماں باپ اولاد کے حق میں جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ بعض اوقات اولاد ایسے غلط کام کر جاتی ہے، کوئی ایسی غلطی کر جاتی ہے کہ ماں باپ کے منہ سے بد دعا نکل جاتی ہے۔ ایک بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر کہیں غصے کی شدت کی وجہ سے اگر منہ سے کوئی ایسی بد دعا نکل بھی جائے تو فوری طور پر اپنے اللہ سے معافی طلب کر لیا کریں اور اس کے اوپر رجوع کر لیا کریں، کیونکہ ماں باپ کے منہ سے نکلی ہوئی اگر کوئی اس طرح کی بھی بات ہے تو وہ اگر اللہ نے قبول فرما لی تو ساری زندگی کے لیے اولاد کے لیے مصیبت بن گئی۔ اور اس کی مثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی زندگی کے حوالے سے دوں گا۔ اس پوری روایت کو بیان کرنا مقصد نہیں، صرف جو ہمارے موضوع کے حوالے سے ہے میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک صحابی کی کوئی غلطی اس نے کر دی، ماں اس سے ناراض ہو گئی تو ماں نے کہیں منہ سے یہ بات کہہ دی کہ مرتے وقت تیرے جسم سے روح نہ نکلے۔ وقت گزرتا رہا، ایک وقت آیا کہ صحابی شدید بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرا وہ صحابی بیمار ہے۔ آپ نے چند صحابہ کو ساتھ لیا کہ او صحابی کی، اپنے ساتھی کی عیادت کر کے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے کر، وہ شدید بیمار تھا، آپ نے اس کی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی، معاملہ جو بات تھی وہ سمجھ آ گئی کہ صحابی کا آخری وقت ہے اور اس کے جسم سے روح نہیں نکل رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا اور اسے پوچھا کہ اماں، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض تو نہیں؟ تم نے اپنے بیٹے کو کوئی سخت بات، کوئی بد دعا تو نہیں دی ہوئی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے ایک دفعہ بڑا ہی تنگ کیا تھا اور اس کی وجہ سے میں نے اسے یہ بد دعا دی۔ آپ نے اس بوڑھیا سے کہا کہ اماں، تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو تاکہ اس کے جسم سے روح نکلے، اس تکلیف سے اس کو نجات ملے۔ اس خاتون نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے بڑا ستایا تھا، میں نے کوئی نہیں معاف کرنا۔ جس طرح اکثر مائیں پریشانی کی حالت میں کہہ دیتی ہیں، میں نے کوئی نہیں معاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا کہ جاؤ جا کے لکڑیاں اکٹھی کرو اور لکڑیاں لے کر آؤ۔
اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکڑیاں کس لیے منگوا رہے ہیں؟ اب آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے یہ جو سارا عمل کیا یہ نفسیاتی طور پہ والدہ کو سمجھانا مقصد تھا کہ ہم تیرے بیٹے کے ساتھ یوں کریں گے، آپ عملی طور پہ کرنا مقصد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا بڑھیا اماں تو معاف نہیں کرتی، یہ اس اذیت کے اندر ہے، میں نے کہا کہ لکڑیاں منگوائیں، آگ جلا کے اس کو اس کے اندر پھینکے تاکہ اس کے جسم سے روح نکل جائے۔ اب وہ ماں تھی، ماں تو اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے، انتہا کی محبت کرتی ہے۔ اولاد جتنی بھی سختیاں کر لے، جتنی بھی نافرمانیاں کر لے، جتنی بھی گستاخیاں کر لے، ماں کے سامنے جائیں ایک روتا ہوا منہ بنا کے چلے جائیں تو اماں پھر بھی پچھلی ساری چیزوں کو بھول جاتی ہے۔ یہ اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنایا ہے۔ اس نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ جو ہی اس اماں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، بیٹے کے جسم سے، صحابی رسول کے جسم سے روح پرواز کر گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ بعض اوقات والدین کسی پریشانی کے اندر، اور پریشانی سے مراد یہ ہے کہ اولاد بعض اوقات اتنا ستاتی ہے کہ تنگ آ کر ماں باپ کے منہ سے سخت جملہ نکل جاتا ہے، بددعائیہ کلمہ نکل جاتا ہے۔ اولاد کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اس حد تک نہ لے کر جائیں کہ ان کے منہ سے بددعا نکلے، اور ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کہیں غصے کی شدت میں ان کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل بھی گیا ہے تو اس کے اوپر رجوع کر لیں، اللہ سے استغفار کر لیں، تاکہ ان کے بعد ان کی اولاد جو ہے وہ اس مصیبت کے اندر شکار رہے گی تو اس وقت تو آپ شاید معاف کرنے والے دنیا میں نہ ہوں، پھر وہ کس سے معافی مانگیں گے؟ کوشش اس بات کی کریں کہ اپنی اولاد کو بددعا دیا ہی نہ کریں۔ اگر کبھی منہ سے ایسا کلمہ نکل بھی جائے تو اس کے اوپر رجوع کریں، استغفار کریں اور اپنی اولاد کی ہدایت کی اللہ سے دعا کریں۔ دوسری بات، نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد یا فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اپنا معمول بنائیں کہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد قرآن حکیم کی سورہ فرقان ہے، اس کی آیت کریمہ 74 نمبر آیت ہے، قرآن مجید میں سے اس کو دیکھ لیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ 19 دفعہ، اور دوسری آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت مبارکہ 41 دفعہ، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی، یہ پڑھنے کے بعد اپنی اولاد کی ہدایت کی اللہ سے دعا مانگیں، اور اگر اپنے بچوں کو پانی دم کر کے پلا سکتے ہیں تو فجر اور عشاء کی نماز کے بعد یہی کلمات پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو روزانہ پلائیں بھی، اور ان کی ہدایت کی اللہ سے دعا بھی مانگیں، اور روزانہ نہیں تو ہفتے میں 1 یا 2 دن بیٹھ کر ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ان کی کونسلنگ کریں، ان کو وقت دیں، ان کو مسائل معاملات سمجھائیں، اللہ کے احکامات ان کو بتائیں، محمد رسول اللہ کے فرامین ان کو بتائیں، ماں باپ کے حقوق ان کو بتائیں، ان کے جو فرائض ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ یہ جو آیات مبارکہ آپ کو بتائی ہیں یہ پڑھ کے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ دعا کے ساتھ ساتھ آپ ان کو سمجھاتے بھی رہیں گے، اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کے اندر انشاءاللہ برکت ڈالے گا، اور آپ کی اولادوں کو آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور صدقہ جاریہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اولادوں کو، ان کے لیے اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔